بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا مطالعہ ہے سورۃ الفلق کا۔ سورۃ الفلق مکیہ، سورۃ الفلق مکی ہے۔ بچپن سے اس آیت کو ہم پڑھتے چلے آئے ہیں، آئیے آج اس سورت کو ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ فرمایا رب العزت نے قل اعوذ برب الفلق۔ قل فعل، اعوذ فعل، با حرف، رب فعل، الفلق رب اسم اور الفلق بھی اسم ہے۔ کلیئر؟ قل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قل اصل میں کیا ہے؟ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ قولا سے نکلا ہے۔ قولا یقول، قولا یقول، سمجھ رہے ہیں؟ اجوف ہے، حرف علت حرکت والا ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے تو حرف علت الف بن جائے گا۔ قولا یقول، حرف علت حرکت والا ہے، اس سے پہلے سکون ہے تو حرف علت کی حرکت سکون پر چلی جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ یقولو۔ یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، تو کہتا ہے یا کہے گا۔ تقول، پہلے امر بنائیے، تو کہہ، پہلے اخف کر دیا، علامت مضارع ڈراپ کر دی، ہو گیا قول، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، حرف علت چلا گیا تو ہو گیا قل، تو کہہ۔ نبی سے بات کی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ اب دیکھیے قل ہو گیا فعل، قل ہوا فعل، اور فاعل کون ہوا؟ انت ضمیر فاعل ہوا نا، انت ضمیر فاعل، قل فعل، انت ضمیر فاعل، اور یہ پورا جملہ مفعول ہو جائے گا۔ اعوذ برب الفلق، پورا جملہ مفعول ہو گیا۔ قل یا ایھا الکافرون والی بات آپ کو یاد آ گئی ہوگی، ہے نا؟ جی چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب مفعول دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ فعل، عوذ یعوذ، عوذ یعوذ، حرف علت حرکت والا، اس سے پہلے فتحہ تو حرف علت بن گیا الف تو ہو گیا عاذ، حرف علت حرکت والا، اس سے پہلے سکون تو حرف علت کی حرکت کہاں چلی گئی؟ سکون پر چلی گئی تو ہو گیا یعوذ۔ وہ پناہ چاہتا ہے یا پناہ چاہے گا؟ میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ چاہوں گا؟ اعوذ، اعوذ فعل، جس کی پناہ چاہی جائے اس کے لیے با صلہ آتا ہے نا؟ پہلے ہم بتا چکے ہیں آپ کو، جس سے پناہ چاہی جائے اس کے ساتھ من صلہ آتا ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان، ہے نا، شیطان سے، سمجھ رہے ہیں؟ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، تو دیکھیے ساتھیوں اعوذ ہو گیا فعل، اور آپ جانتے ہیں فاعل کون؟ انا ضمیر فاعل۔ رب الفلق مضاف مضاف الیہ ہے نا؟ مضاف مضاف الیہ، ذرا غور کیجئے، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر با حرف جر کے لیے مجرور ہو گیا، غور کیجئے گا، جار مجرور ہے نا؟ اور دیکھیے جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کیا بن گیا؟ اعوذ فعل کا متعلق بن گیا۔ اعوذ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ کون سا بنا؟ اسمیہ یا فعلیہ؟ جملہ فعلیہ بنا، ہے نا؟ اور یہ جملہ فعلیہ قل فعل کے لیے کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قل ہوا فعل، انت ضمیر فاعل، اور قل کا مفعول کیا ہوا؟ یہ پورا جملہ قل کا مفعول ہو گیا۔ نمبر 1 جملہ جو مفعول بنا اس کو دیکھ لیجئے، مفعول جملہ اعوذ فعل، انا ضمیر فاعل، رب الفلق مضاف مضاف الیہ ہو کے با حرف جر کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق، ہے نا؟ اب کیا ہوا؟ اعوذ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا،
اور یہ پورا جملہ فعلیہ قل فعل کے لیے کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا. کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ میں پناہ چاہتا ہوں رب الفلق کی. اب آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. فلق کہتے ہیں، فلق مینس پھاڑنا، ہے نا؟ فلق مینس پھاڑنا. رب الفلق، اس کو یوں سمجھیں کہ جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر ہیں یہ پھاڑ کر باہر آتی ہیں. درخت ہے وہ زمین پھاڑ کے باہر آتا ہے نا؟ چوزا ہے وہ انڈے کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے. پانی ہے وہ بھی زمین کے اندر سے باہر آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے آپ سورج دیکھیے، چاند دیکھیے، ستارے دیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ تو فلق سے مراد جو لیا گیا ہے نا، یہ مخلوق مراد لیا گیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو بہت سے مفسرین نے فلق سے کیا مراد لیا ہے؟ مخلوق. ہر مخلوق جو دنیا کے اندر ہے وہ پھاڑ کر نکلی. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ فلق کے رب کی مینس مخلوق کے رب کی. کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب کی مینس مخلوق کے رب کی. کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں کس کی؟ مخلوق کے رب کی. مخلوق ترجمہ کس کا کر رہے ہیں؟ فلق کا کر رہے ہیں. قل اعوذ برب الفلق. اوکے؟ تو عزیز ساتھیوں، امید ہے بات ذہن میں بیٹھ رہی ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ جس کی پناہ چاہی جائے اس کے ساتھ با آتا ہے، اور جس سے پناہ چاہی جائے اس کے ساتھ من آتا ہے. اب آ جائیے، وہ بھی بات آ گئی. من شر ما خلق. من حرف ہے، شر اسم ہے، ما بھی اسم موصول ہے، اور خلق فعل ہے. آئیے دیکھیں. شر جو ہے یہ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. تو ایسا اسم کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے نا؟ مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو شر ہو گیا مضاف. اوکے. اور ما ہو گیا مضاف الیہ. ما کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ. چلیے مضاف الیہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے ما موصولہ کو دیکھیں. یہ ما موصولہ ہے، اور ما موصولہ کا صلہ کیا ہے؟ خلق. جملہ فعلیہ. خلق ہو گیا فعل، اور جناب علی خلق کا فاعل کون ہے؟ پہلے نمبر کا فعل ہے. فاعل ظاہر ہو سکتا ہے لیکن ہے نہیں ہے. تو جب فاعل ظاہر نہیں ہوگا تو فاعل کہاں ہوگا؟ ضمیر ہوگا. تو خلق فعل، اور فاعل کون ہے خلق کا؟ ہوا ضمیر فاعل. ہوا ضمیر فاعل. بس سمجھ میں آ رہی؟ اور فرمائیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر ما موصولہ کے لیے کیا ہو رہا ہے جناب؟ صلہ ہو رہا ہے. ما جو ہے یہ موصول ہے، اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر موصول کے لیے صلہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ما موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا ہو رہا ہے؟ یہ شرری مضاف کا مضاف الیہ ہو رہا ہے. مضاف الیہ ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں ساتھیوں؟ شر ہو گیا مضاف. کیسے پہچانا آپ نے؟ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے نا؟ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں. تو شر ہو گیا مضاف. کس کا مضاف ہوا؟ ما خلق کا مضاف ہوا. ما خلق جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بن رہا ہے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اب یہ شرری مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر کیا بن رہا ہے جناب؟ من حرف جر کے لیے مجرور بن رہا ہے. من ہو گیا جار، اور شرری ما خلق کیا ہو گیا؟ جار کا مجرور. جار کے لیے
مجرور ہو گیا، اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا، ہے نا؟ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کیا بنے گا بھائی؟ متعلق بنے گا۔ کس کا متعلق بنا؟ اعوذ فعل کا متعلق بنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اعوذ فعل کا متعلق نمبر 1 برب الفلق، اور متعلق نمبر 2، اعوذ فعل کا متعلق نمبر 2 من شر ما خلق۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعوذ فعل، انا ضمیر فاعل، اور برب الفلق جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق نمبر 1۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے متعلق نمبر 2 یہ من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر، شر ما خلق من حرف جر کا مجرور ہے، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق نمبر 2۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں مخلوق کے رب کی۔ کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر ما خلق، اس کے شر سے، شر ما اس کا شر، اس کے شر سے جس نے پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شر ما مضاف مضاف الیہ، اس کا شر، اس کے شر سے جس نے پیدا کیا۔ تو ساتھیوں، بڑی پیاری پیاری آیتیں ہیں اور بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والی آیتیں ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ان چیزوں کو آپ لوگ سمجھیں، باریکی کے ساتھ سمجھیں، اور کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو فوراً ہم کو میسج کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے میسج کا جواب دیں گے۔ خاموش نہ رہ جائیں، کوئی چیز دل میں لیے نہ بیٹھ رہ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیے، قل ہو گیا فعل، انت ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، اور اعوذ برب الفلق یہ جو پورا جملہ فعلیہ ہے نا، یہ اس کا مفعول بن گیا۔ اعوذ فعل، انا ضمیر فاعل، رب الفلق جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر با حرف جر کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر اعوذ فعل کا متعلق نمبر 1۔ اس کے بعد من شر ما خلق، من حرف جر، شر مضاف، ما خلق مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر من حرف جر کے لیے مجرور، اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق نمبر 2 کس کا؟ اعوذ فعل کا۔ اعوذ فعل اپنے متعلق نمبر 1 اینڈ متعلق نمبر 2 کے ساتھ مل کر قل فعل کا مفعول۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قل آپ کہہ دیجئے، قل فعل، انت ضمیر فاعل، کیا کہہ دیجئے؟ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا پورا جملہ کیا ہو گیا؟ اس کا مفعول ہو گیا قل فعل کا۔ سمجھیے، اس کے نوٹس بنائیے، کچھ دنوں سے نوٹس ہم کو نہیں مل رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ نوٹس بنا کے ہم سے چیک بھی کروائیں تاکہ مزید آپ میں اعتماد آئے۔ بقیہ آیات انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔